بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم فوڈ ود بینیفٹس، اور آج ہم نے جو ڈش بنائی ہے وہ ہے کڑی، جو کہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے تیار کی گئی ہے۔ تو آئیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے لیا ہے میں نے ایک پیاز بڑے سائز کا، اس کو اس طریقے سے میں نے چاپ کر لیا ہے، بریک اس کی کٹنگ کر لینی ہے۔ دوسری سائڈ پہ مرچیں ہیں سبز، ان کو بھی میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے، یہ بریک والی، اور چھوٹی مرچیں ہیں جو کہ بہت ہی سپائسی ہوتی ہیں۔ ایک برتن لیا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا آئل شامل کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم پیاز، جو کہ ہم نے بریک کٹنگ کی ہوئی ہے پیاز کی۔ ساتھ ہی ہم اس کے اندر مرچیں شامل کر دیں گے۔ اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے۔ لائٹ براؤن ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے۔ دوسری سائڈ پہ میں نے ایک برتن لیا ہے، اس کے اندر میں نے ڈالا ہے آدھا کلو دہی۔ اس کو اتنی دیر تک ہم اس طریقے سے پھینٹیں گے جب تک یہ اس کے اندر سے لمس ختم نہ ہو جائیں دہی کے۔ اور 2 ٹی اسپون اس کے اندر میں بیسن شامل کر رہی ہوں، اس کو بھی اسی طریقے سے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ وہ اس وقت تک ہم اسے مکس کر لیں گے جب تک اس کے اندر سے تمام لمس ختم نہ ہو جائیں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر جو ہمارا پیاز تھا لائٹ براؤن ہو چکا ہے، اب ½ ٹی اسپون میں اس کے اندر شامل کروں گی میتھی دانہ۔ جب اس کی خوشبو آنی شروع ہو جائے تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے جو ہم نے میزہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا، دہی اور بیسن کا۔ اس طریقے سے ہم اس کے اندر شامل کریں گے۔ اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ½ ٹی اسپون چلی فلیکس کے، ½ ٹی اسپون ہلدی کا، ½ ٹی اسپون پسے ہوئے سوکھے دھنیے کا، اور اس کو اس طریقے سے مکس کر دیں گے۔ اس کے اندر ہم نمک شامل نہیں کریں گے، وہ بعد میں بتاؤں گی کیوں نہیں شامل کریں گے۔ ادھر میں لی ہے پالک جو کہ میرے پاس فریز تھی۔ 1 کپ میں لوں گی بیسن کا، اور ساتھ ہی ہم اس کے شامل کر دیں گے پیاز جو کہ میں نے چاپ کیا ہوا تھا۔ ½ ٹی اسپون لیں گے نمک کا، تھوڑی سی ہم لیں گے اس میں ہلدی، ½ ٹی اسپون لیں گے چلی فلیکس کا، اور لیں گے سوکھا دھنیا 1 ٹی اسپون جو کہ ہاتھ سے مسلا ہوا ہے۔ اس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس پانی ڈال کے۔ اس طریقے سے بہت زیادہ نہ تو اس کو تھک کریں گے نہ ہی پتلا۔ ادھر دیکھیں ہماری کڑی پک رہی ہے۔ نمک ہم نے اس لیے اس میں شامل نہیں کیا تھا، اگر نمک شامل کر دیتے تو یہ ابل ابل کے باہر آنی تھی۔ یہ برتن سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کڑی بالکل بھی ابلی نہیں ہے۔ ادھر یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے ریسٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے ہمارے بیسن کی، جو کہ ہم نے پکوڑوں کے لیے ریڈی کیا ہے۔ میں اب ان کو فرائی کروں گی مسٹرڈ آئل میں۔ آپ تیل کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو تھوڑی سی ہیٹ محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل آئل ریڈی ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے آپ فرائی کریں گے پکوڑے جس طریقے سے میں نے کیا ہے۔ لائٹ براؤن ہونے پر ان کو باہر نکال دیں گے۔ کڑی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے، دیکھیں اس نے سائڈوں سے آئل بھی چھوڑ دیا ہے، اور اس طریقے سے جب اس کے اوپر تھک جاگ بننی شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کڑی ریڈی ہو چکی ہے۔ اس سے ہم بہت زیادہ تھک نہیں کریں گے کیونکہ پکوڑوں کے بعد اس نے مزید اور تھک ہو جانا ہے۔ اب ہم اس سٹیج پہ نمک شامل کریں گے۔ نمک شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ یہ ہیں ہمارے پکوڑے جو کہ بالکل اندر سے نرم اوپر سے خستہ بنے ہیں۔ یہ آدھے گھنٹے ریسٹ کی وجہ سے بنے ہیں، جو کہ ہم نے میزے کو ریسٹ دیا تھا، اور مسٹرڈ آئل کی وجہ سے بنے ہیں۔ نیچے ہم رکھیں گے پہلے پکوڑے، پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کڑی۔ اسی طریقے سے آپ بھی ڈال سکتے ہیں، پہلے بھی آپ پکوڑے شامل کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی میں اس طریقے سے ہی شامل کروں گی۔ اس کے اوپر ڈالیں گے تاکہ نظر آئے کہ یہ پکوڑے اس کے اندر ڈلے ہوئے ہیں۔ یہ ہے میرے پاس مسٹرڈ آئل، اس کے اندر میں نے زیرہ ڈالا ہے اور موٹی مرچیں ڈالی ہیں، ان کو تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے۔ اب میں اس کا لگاؤں گی بگار اس طریقے سے۔ آپ بھی لگائیے گا، اسی طریقے سے لگائیے گا، بہت ہی مزے کا، بہت ہی خوشبو دار یہ ہماری کڑی بنی ہے۔ پھر میں نے اس کے اوپر ڈال دیے ہیں کڑی پتے کے لیوز اور ہری مرچیں کٹ کر کے۔ کڑی پتے میں اور سبز مرچوں میں بہت ہی زیادہ مقدار میں وٹامن سی ہوتا ہے، اور ضرور استعمال کرنا چاہیے، اسکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔